عصر کی نماز کا وقت ہو گیا, کوئی نماز ٹکٹ تو لیا دلی کا, میں ساتھ میں تھا. بڑوت میں اتر گئے. بڑوت میں اترنے کے بعد میں اب اتنے ہم نے نماز پڑھی, بس چلی گئی, تو کوئی حل نہیں, انتظار کیا دوسری بس کا. پھر دوسری بس میں بیٹھے, نماز گئے. ایک موقع پر جو ہے تشریف لے جا رہے تھے چرتھاول کی طرف, کوئی جلسہ تھا. تو آیا نماز کا وقت, وہ ڈرائیور سے نے کنڈکٹر سے کہا کہ بھائی وہ ہمیں نماز پڑھنی اور ذرا بس کو ذرا رکوا دیں تھوڑی سی, بس 2-4 منٹ لگیں گے ہمیں. اور خادم ساتھ تھا, اور جون جولائی کی گرمی, سخت گرمی کا موسم. تو اس کنڈکٹر نے بہت اس سے برے انداز سے کہا کہ بیٹھ گئے میں جی, پہلے کیوں نہیں دیکھا, یہ نہیں رکنے کی, مظفر نگر سے پہلے نہیں رکنے کی ہے, بس وہاں پڑھ لینا اپنی نماز کو. اس نے ایسا انداز. اب جب اس نے جو ہے ایسے انداز اختیار کر نہیں روکی بس اس نے, اب حضرت مولانا اٹھے اور ڈرائیور کے پاس گئے. اور ڈرائیور سے کہا کہ بھائی 2 منٹ کے لیے گاڑی روک دیں, ہمیں اپنی نماز پڑھنی ہے. تو ڈرائیور نے اور زیادہ سخت لہجے میں کہ چل بھائی وہاں بیٹھ, تو دکھ نہیں نا میں گاڑی چلا رہا ہوں. کنڈکٹر سے کہ کنڈکٹر کی تابع ہوتی ہے نا گاڑی, تو صحیح بات, وہ جب سیٹی بجائے گا تو روکے گی. اچھا, اس نے بھی حضرت کو ایسے انداز میں کہ بھیج دیا. اب حضرت واپس تشریف لائے, سیٹ پہ بیٹھ گئے. بیٹھ کر خادم سے کہا میں دعا کروں گا, تم آمین آمین کہو. اور اکثر جو ہے بیٹھنے والے مسافر ہندو, اچھا وہ بھی یوں کہیں ہندو, ارے تو اپنی وہاں پڑھ لینا. اب یہ گئے نماز کے وہ اپنی ہاتھ اٹھائے, اے اللہ نماز کا بھی وقت ہوگا, اور اللہ ہماری وضو بھی ہے. اللہ میرے کنڈکٹر سے بھی کہہ دیا, یہ بھی کہتا ہے کہ ایکسپریس مظفر نگر سے پہلے نہیں رکنے کی. اور اللہ ڈرائیور سے بھی کہہ دیا, وہ بھی نہیں روکتا. اللہ کنڈکٹر بھی تیرے قبضے میں, ڈرائیور بھی تیرے قبضے میں, اور یہ بس بھی تیرے قبضے میں ہے. اللہ میری نماز, اللہ ہماری نماز. اللہ حضرت جو ہے اور رو کر دعا مانگ رہے, اور سارے میں جو ہے ہندی دیکھ رہے. مولانا تھوڑی دیر ہوئی, وہ آمین آمین کہہ رہا. حضرت کا وہ خادم جو ہے, ایک پلیاں آئیں جہاں سے وہ جو ہے پانی بہ رہا تھا, اس میں سے یو پی میں تو بہت وہ ہے نا ندی نالے ہیں, دوپہری وہ جو ہے ظہر اور عصر وقت تھا, وہی نماز ایسی تھی غالباً ظہر یا عصر تھی. بہرحال سخت لو کا زمانہ اور گرمی کی شدت, فصلیں کٹی ہوئی. ڈرائیور نے اچانک سے بریک لگائے, سائڈ میں بس کھڑی کی اور کھڑکی کھولی, اور اب وہ جناب بھاگا, بس میں سے بھاگا ہوا جا رہا ہے جنگل کی طرف. سارے پریشان. حضرت نے فرمایا خادم سے آ جاؤ, ادھر آؤ اطمینان سے. وضو تھا, تازہ وضو کیا, سبحان اللہ, اور اطمینان سے نماز پڑھی. نماز پڑھ کر ہے نہیں آرام سے سکون سے دعا مانگی, اور پھر بس مانگ. اب حضرت فرما رہے کنڈکٹر, ارے بھائی یہ تو ایکسپریس تھی نہیں, یہ تو ہاں یہ تو رکنے کی نہیں کہیں, اب چلو نا بھائی. کہا ڈرائیور صاحب کے پیٹ میں قرورہ شورہ ہوگا. اچھا جی, فصلیں کٹی ہوئی, اب وہ پردے کی جگہ تلاش کر رہا کہیں ہو تو جو ملے. بھاگا ہوا جا رہا, کوئی جھاڑی کوئی دور جا کر ہے نہیں, اس نے آ کر ہے نہیں. اب سارے ہندو اور وہ کیا نام ہے وہ کنڈکٹر, اب وہ تو اس کی نظر نیچی, اب نہیں کہتا کہ نہیں رکے گی, اپنے نماز پڑھ لینا. وہ ہندو آیا ڈرائیور, اور آ کر سب سے پہلے مولانا کے پیروں میں, ان کے جو عقیدہ ایسا ہوتا ہے تو مولانا نے اس کو روک دیا. نہیں تو کہنے لگا جی کیا لفظ استعمال کیا, بھگوان نہیں جی, ہاں گرو جی, اجی گرو جی معاف کر دو, اور آپ کی اگلی کوئی نماز آئے نا پہلے مجھے بتا دینا.
تو اس کے پیٹ میں سے درد شروع ہوا. زندگی میں نہیں ہوگا. یہ تھے مستجاب سبحان اللہ. ایسے. اور ایک موقع پر ایسے ہی واقعہ ہے. اچھا یہ سب واقعات حضرت کو سناتے تھے اور حضرت بہت مزے سے سنتے تھے. اچھا وہ حضرت کو سنا بھی نہیں سکتا تھا. ہاں کسی کی سنتے تھے نہیں. اور ایسی شخصیت تھی کہ تو وہ جو ہے فرمایا کہ وہ سفر میں تشریف لے جا رہے نماز کا وقت. اسے مفتی قاسم صاحب فرما رہے تھے کہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کا بہت اہتمام فرماتے کہ کوئی نماز نہ آئے اس میں سفر کے درمیان. اگر مجبوری ہے تو پھر جو ہے الگ بات ہے. تو نماز کا وقت آ گیا اور ڈرائیور سے کہا, کنڈکٹر سے بھی کہہ دیا, وہ روکتے نہیں بیچ میں, وہی مصرع. تو حضرت نے کیا کیا خادم سے کہ میرے ساتھ آ جاؤ, اپنی کنگھی لی چلتی ہوئی بس میں کہ اللہ میاں وقت نماز کا ہو گیا, یہ روکتے نہیں اور میں رکتا نہیں, یہ روکتے نہیں میں رکتا نہیں. اور کھڑکی اسے کھولنے لگے دروازے کو. اچھا کیا کرے گا؟ ارے ملا میاں جی میں کیا کرا, مرے گا. ہاں مروں گا. جب تم روکتے نہیں تو میں کیا کروں, میری تو نماز کا وقت ہے, میری نماز نہیں نکلنی چاہیے, میں مر جاؤں گا. تو کنڈکٹر نے وہ بجایا بھائی اپنا, کہا کہ بھائی اپنی جو ہے نماز پڑھ لے, کیوں خواہ مخواہ جو ہے ورنہ مصیبت آ جائے گی ہمارے اوپر. ایسا ہے. یہ واقعہ حضرت نے سنا, وہی واقعہ انہوں کو دوڑ کے گئے, کیا کریں انہوں کود دوں. وہ جو ہے ایک کنڈکٹر نے پوچھا کہ ملا جی یہ بتاؤ یہ دنیا کس پر چل رہی ہے؟ اچھا چھیڑنے کے لیے کہتے تو یہ دنیا یہ پتہ نہیں تھا کیسا آدمی ہے. ہاں یہ کس پر چل رہی ہے؟ لوگ یہ چل رہی ہے ہوا پر. کس پر چل رہی ہے؟ ہوا پر. ہوا پر کیسے چل رہی ہے؟ اسے کہا کہ ہوا پر کیسے چل رہی ہے؟ ہوا پہ. کیونکہ یہ بتا کہ یہ بس کس پر چل رہی ہے؟ یہ بس جو دوڑ رہی ہے اس کے نیچے کیا لگے ہوئے ہیں؟ اس میں ٹائر لگے ہوئے ہیں, اور ٹائر میں کیا ہے؟ ہوا ہے. ہوا نکل جائے تو, ابھی یہی کہا تھا ہوا نکل جائے تو پھڑام سے پھڑام, اور اگلا ٹائر اس کا جو ہے بھس ہوگا. وہ ڈرائیور بڑی مشکل سے اس نے کنٹرول میں کی, اور سائڈ میں سارے مسافر جناب خیر دوڑ بھاگم بھاگے تو اگلا ٹائر پھوڑنا کہیں رہتے. ہاں اب جناب کی خیر رہے وہ کنڈکٹر حضرت سب تو اتر گئے. اب جو تقریر فرمائیں گے وہاں کھڑے ہو کرے نہیں مولانا نے کہ یہ دنیا کس پر چل رہی ہے. اللہ. اور کنڈکٹر کو بتایا کہ یہ جو ہے ہوا یہ کس پر چل رہی ہے. اب بات آ گئی سمجھ میں کس پر چل رہی ہے. وہ تو بھگوان سمجھ لے, ڈرائیور نام لیتے ایسے سناتے تھے, ایسا فرماتے تھے. یار ایسے تو میں نے کوئی آدمی دیکھے نہیں ابھی تک. میں ٹانڈے میں وعلیکم السلام. ٹانڈے میں تشریف لائے, وہاں حضور کبھی علامہ صاحب بھی تشریف لائے. تو علامہ صاحب کے عاشق ہے سبھی. تو علامہ صاحب جب بیان لے بیٹھے نا, فرمایا دیکھو آپ تو جو ہے علامہ صاحب کر رہے ہو جی اور سننا چاہتے ہو. صحیح بات یہ ہے کہ میں حضرت کو سننے کے لیے آیا ہوں. ہم اس پہ رہتے ہیں کہ ہم کب حضرت کی تقریر سنیں. مولانا حضور کوئی صاحب کے لیے علامہ صاحب نے اپنا بیان کیا, اور جب علامہ صاحب بیان تو حساب سے ہوتا تو ہو گیا. مولانا حضور کا بھی بیان ہوتا تھا نا, ان کے لیے دو آدمی رہتے تھے, کرسی کون کون پکڑیں گے, اچھا کمبل گرے گا تو کون اٹھائے گا, سروال گرے گا تو کون اٹھائے گا. تو ان کا بیان ایسے تھوڑی ہوتا تھا. وہ تو بیان اچھی طرح جب بیٹھتے صحیح چادر وادر لپیٹے, سردیوں میں عام طور سے جلسے ہوتے تھے. پھر آدھا گھنٹہ بعد میں پہلے چادر گرے گی, پھر رومال گرے گا, پھر کرسی گرنے چلے گی, اسے پکڑیں گے. اچھا کچھ بھی قابو میں نہیں رہتا تھا. اور ادھر مجمع بھی قابو ہو جاتا. اور ایسے مجمع میں جو اگر تقریر کرتے ہیں نا, جیسے کودتے پھرتے ہیں, لوٹ لوٹ کے بے ہوش ہو جاؤں. اچھا ہمارا وہاں جو کودتے ہیں وہ کودنے لگا دیتے اس میں. ایسی تقریر کرتے ہیں. علامہ صاحب نے خود فرمایا کہ ہم مولانا کی تقریر سننے کے لیے آتے ہیں. صحیح. بیان ہوتا تھا. بھینسانی کا یو پی کے جتنے جلسے ہوتے تھے جی اس زمانے میں, سب سے نمایاں اور عظیم الشان جلسہ
جس میں تمام یعنی مشاہیر علماء، قراء، شعراء اور واعظین سب اس میں جمع ہوتے تھے علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت پر۔ حالانکہ مدرسہ بھی بہت مختصر اور گاؤں بھی کوئی بہت زیادہ ایسا نہیں، چونکہ نسبت کی وجہ سے سب آتے۔ سب کے بیانات ہونے کے بعد میں آخر میں ہوتا تھا حضرت کا بیان، اور سارے کے سارے علماء جو خود جناب کے خیر زبردست مقرر تھے، خطیب تھے، اچھا وہ دارالعلوم دیوبند کے جو ہے مبلغ مولانا ابوالکلام صاحب، ہاں بولتے تھے کہ مولانا ابوالکلام صاحب لمبے سے، زبردست بولتے تھے، اور مولانا ارشاد صاحب کون کون تھے، تو سب منتظر رہتے تھے حضرت کی تقریر کے۔ ایسے ایک مرتبہ بیٹھ گئے حضرت، ہمیں معمول تھا کم از کم 15 منٹ تک تو بلا مطلب کہ اہتمام سے کچھ اوراد وظائف پڑھتے تھے۔ اچھا، تقریر سے پہلے یوں گردن ہلتی، یوں خود ہی جو ہے پڑھ رہے اور اپنے یوں گردن بھی یوں ہل رہے جی، سامنے بیٹھے ہوئے تھے کچھ بچے، تو ایک کوئی بچہ انہوں نے ہنس پڑا، یہ دیکھا تھا بڑے میں بیان تو کرنے رہے یوں خود ہی یوں کر رہے، حضرت آنکھوں کو نہیں فرمایا کہ بچوں ہنسو گے تو پھنسو گے، ہنسو گے تو اور جو پھر جو تقریر شروع فرمائی، کافی بندی ایسے فرماتے تھے آج بچوں کو منع کر رکھو اور جوانوں کو دبا کر رکھو اور بوڑھوں کو کھلا کر رکھو، عورتوں کو چھپا کر رکھو، اللہ میاں کو منع کر رکھو، ایسی عجیب وہ ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤں، ان کا انداز سے لگاؤ، وہ تو مذہوب قسم کا آدمی تھے، لیکن حضرت جی کے سامنے تو تقریر نہیں کر سکتا تھا۔ منی مسجد میں حضرت کی مسجد تھی، وہ بیان کرتے تھے جمعہ کے دن۔ اچھا جی، حضرت تشریف جاتے تھے اور بیان کیسے کرتے، ایسے نہیں کرتے تھے۔ اب دیکھیں کھڑے کھڑے بولنے والے تھے، خبروں والے تو اب ہٹیے کھڑے کرنے لگے، وہ تو محراب میں گھومتے یہاں چلے گئے، یہاں وہاں چلے گئے۔ اچھا، ہاں یوں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ڈنڈا مارنے والے تھے، یعنی یہاں سے کھڑے ہو گئے وہاں تک چل کے، پھر پیچھے آ کے پھر اس طرف چل کے، اور حضرت جب تک نہ تشریف لے آتے، حضرت آ کر بھی بیٹھ جاتے، تب بھی حضرت کی تقریر چلتی رہتی، تھوڑی دیر تب جا کے بیٹھتے۔ حضرت نے بھی سمجھا رکھا ہوا تھا، حضرت یہ نہیں چاہتے تھے میرا آتے بیان بند ہو جائے، تو اطمینان سے جو حضرت بیٹھ جائے تب جا کر تقریر، حضرت سامنے تقریر کرتے تھے، وہ کسی کی ہمت نہیں تھی۔ علامہ صاحب بیان نہیں کر سکتے تو سامنے، علامہ صاحب ان کی سننے کے لیے بہت ہی، اور اشعار جو پڑھتے تھے فی البدی، کیا بتاؤں دوستو کیا ادا ڈنڈے میں ہے، ڈنڈے کی لمبی جو ہے، ڈنڈے اور پولیس کا ڈنڈا، ڈنڈے اللہ مولی عبداللہ نہیں تھا، وہ مولی عبداللہ کو نقل کر لیتے، انتقال فرما گئے بیچارے جو ہے، تو وہ اچھا انہوں نے نقل شروع کی اپنے، ہمارا تو ساتھی تھا عبداللہ کون، ان کے لڑکے تھے، موقع صاحب چھوٹے، اچھا ان لڑکے وہ نقل کرتے تھے حضرت کی، ایسے پھینٹا مارنا، ایسے ڈنڈا حضرت کا وہی کالا امام باندھتا تھا۔ آپ فرما رہے ہیں وہاں حضور کبیر صاحب ادھر بگرو میں بھی امامت کی؟ ہاں وہ تو عجیب واقعات ہے وہاں کے، ہم گئے تھے اس میں جو ہے جی، جو آپ نے فرمایا اس کے بعد پھر میں بھی گیا بگرو کو، مجھے مسجد دیکھ میں بھی مسجد میں جو ہے جہاں تو فرما رہے تھے، ملکانی صاحب نے بتایا کہ والد صاحب کے جوانی کا زمانہ تھا، وہ جب وہاں اس میں وہ تھے امام، تو تاج یہ نکلتا تھا وہاں، اور مولانا ماشاء اللہ جو ہے یعنی اپنے اخلاق سے اس سے بہت مشہور ہو گئے تھے، تو تازیہ جب نکلا اس میں یہاں جے پور میں، شاید قصہ ہے اسی شہر میں ہوگا میرا، تو یہ لوگ جو ہے تازیہ کو لے جا رہے تھے، بیچ میں آ گئے راستے میں پیپل، اچھا تو یہ تو ان کا وہ ہے نا یعنی مذہبی، وہ اس کو پوچھ دیں مقدس درخت ہے جی ہاں، اب وہ شاخ آگے اور کہیں گے اس کو کاٹ دو، اس سب ہندو کہ نہیں یہ نہیں کٹے، گردن کٹ جائیں گی، تو جھگڑا جو نام کے خیر ہے ہو گیا، ہنگامہ کھڑا ہو گیا جی،
اچھا ان کا تو یہ کہ تعزیہ کی تعظیم، چونکہ حضرت مولانا زیادہ جانتے ہیں مانتے ہیں ماشاءاللہ، یہ ساری بدعات خرافات آپ حضرات نے ختم کر دی. تعجب یہ ہے کہ وہی وہ اس کی وہ خیر. تو وہ تھانے دار جو تھا اسے معلوم تھا کہ یہاں کوئی ان کے بڑے امام ہیں اور ان کی لوگ مانتے ہیں، تو یہ تو اس تعزیے کو تعظیماً نیچے نہیں اتار سکتے، کہ نہیں ہم اس کو نہیں اتاریں گے. اچھا جی. اور وہ پیپل جناب کی خیر ہے، وہ ان کے جناب خیر مذہبی مقدس درخت ہے، اسے کاٹنے جو اور وہ بالکل جو ہے ایسا آ گیا اس سے بغیر کاٹے ہوئی ہے. اچھا تو فرما رہے تھے کہ والد صاحب نہا رہے تھے، تو تھانے دار نے پولیس والے بھیجے 2 کہ امام صاحب کو لاؤ بلا کر، اور یہاں پولیس لگا دی کہ بھائی انہوں نے غسل خانہ دروازہ بجایا. تو مولانا تو وہ زمانے میں تھے، کون؟ جی ہم تھانے سے آئے ہیں. تو مولانا تھانے سے کیوں آئے گا؟ تھانے دار بلا رہے ہیں آپ کو، اندر سے بات ہو رہی ہے. تو میں اچھا ٹھہر جاؤ. مولانا جلدی جو نہائے، کپڑے بدلے، باہر نکلے. کیا بات ہے؟ لوگوں جی کچھ پتہ نہیں ہے، وہاں کچھ جھگڑا سب ہندو مسلم اور آپ کو تھانہ دار یاد کر رہے ہیں. مولانا نے جناب خیر باندھا امامہ اور لی لاٹھی اور چل دیے. دیکھتے کیا ہیں کہ جناب خیر ایک طرف سے مسلمانوں کا مجمع اور اس کو لیے کھڑے، اور سامنے پیپل، اس طرف ہندو، لاٹھی ڈنڈے. جی ہم نے ان کو سمجھا لیا، یہ نہیں مانتے، یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ اس کی بے حرمتی ہو جائے گی، ہم اس کو نیچے نہیں کر سکتے. تو اب آپ فیصلہ کریں کیا کریں. اچھا بھائی ان کو سمجھایا کہ دیکھو، اچھا وہ جانتے تھے مولانا کو بھی، یہ مسلمان جو ہیں. مولانا فرمائے بھائی بانس لاؤ، ایک بانس مانگ. اس سے کہا تھاندار سے بانس منگواؤ جی، اس کا یہ تو اس کا حل میں بھی کر دوں گا کہ سانپ بھی مر جائے لاٹھی میں نہ ٹوٹے. بانس بھائی لائی ہو رہے بانس، وہ تو بازار میں لمبا بانس منگا لیا. مولانا نے ان سے کہا مسلمان نوجوانوں سے، اس میں بانس لگاؤ جی، یہ جو شاخ ہے اس میں بانس لگا دو، اور 2-3 جوان جو ہے اس کو تھوڑا سا اوپر کرو. اور جنہوں نے وہ تازے اٹھائے ہوئے تھے کہ تم اس کی تعظیم، اس کو نیچے مت کر دینا، اس کو نیچے مت رکھ دینا ورنہ اس کی تعظیم خراب ہو جائے گا. اس کی تعظیم 2 طرح ہوتی ہے، یعنی جب تعظیم ہوتی ہے ذات باری تعالیٰ کی تو ہم رکوع کرتے نہیں کرتے، وہ سجدہ بھی کرتے ہیں. سجدے میں تو وہ تعظیم ہوتی ہے کہ انسان اپنا آپ کو مٹا دیتا ہے. تو تعزیہ نیچے نہیں ہونا چاہیے، تم جھک جاؤ تعظیماً. کچھ تو اوپر سے اس کو ہٹوایا اوپر کہ پیپل کے وہ نہ ٹوٹے، اور ان کو تھوڑا سا جھکا دیا اور تعزیے کو نکلوا دیا. تو تھانے دار نے بھی بہت شاباشی دی اور اپنے وہ لے گئے اپنے بہرحال. اچھا جی اب آیا ان کا زمانہ، یہ رنگے تھے آپس میں، کیا کہتے ہیں، ہولی. ہاں ہولی. تو ان شریروں نے کیا مشورہ کیا کہ ہم اپنی ہولی اور یہ رنگ ڈالنا یہ مسلمانوں کی گلی سے لے کر چلیں گے، ان پہ وہ چھیڑنے کے لیے. جی اچھا جی. تو یہ مسلمان پہنچے مولانا کے پاس کہ جی دیکھو جی وہ جو ہے ہندو شرائط کی وجہ سے، حالانکہ ان کا کوئی گھر نہیں ہے وہاں اس میں. تو مولانا پہنچے وہاں تھانے دار کے پاس، کہا کہ اس دن تو نے بھیجے تھے پولیس والے میرے پاس، اور اب میں آیا ہوں خود تیرے پاس. دیکھ جس گلی میں یہ ہولی کھیلیں گے ان کی وہ ہے، اور یہ معلوم ہوا کہ وہ جان بوجھ کے اس میں جائیں گے، جھگڑا ہوگا کام. تو اس لیے میں آیا ہوں
کہ اس راستے پہ اس گلی میں کوئی ایک بھی ہندو جو ہے کھیلے، وہ اپنے علاقے میں کرے کچھ بھی، اور اگر تم نے اس کو نہیں منع کیا، جلوس کو جانے دیا، تو پھر جو کچھ ہوگا اس کے ذمہ دار آپ ہو۔ چنانچہ اس تھانے صاحب نے اس کے نکڑ پر پولیس لگا دی کہ کوئی ایک بھی ہندو اس راستے سے نہیں جائے گا۔ یہ مولانا کی وہاں کی بہت ساری خدمات ہیں، اور بہت کئی سالوں تک وہاں مولانا رہے، نوجوانی کا زمانہ تھا، اور مفتی قاسم صاحب بھی جایا کرتے تھے، اور پھر ہم گئے اسی پر وہ اندھولا کے جی اندھولا کے یہاں مولوی صاحب